السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو حاضر پائے گا، سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے گناہ کیا ہے، برا کیا ہے، وہ بھی پائے گا۔ یعنی جو بھی خیر اور شر کیا ہے، بندہ کل قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اس دن انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، لکھتے ہیں اے کاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرۃ، کہ بندہ قیامت کے دن اپنے خیر اور اپنے شر، اپنے اچھے اعمال اور اپنے برے اعمال کو مکمل پائے گا۔ اس میں سے ذرہ برابر بھی کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ بندے کا جو عمل ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، بندہ اس کو اپنے سامنے پائے گا، وہاں حاضر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ذرہ برابر بھی یہاں خیر کرے گا اس کو پائے گا۔ تو خیر ایک جامع لفظ ہے جو اللہ سے قریب کر دینے کا اعمال میں سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں ہر قسم کا نیک عمل شامل ہے، داخل ہے۔ اور برا عمل یہ بھی جامع کلمہ ہے، اس میں ہر قسم کی برائی یا برے اعمال داخل ہیں، یعنی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، تو چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے، خیر ہو یا شر، کم ہو یا زیادہ، ذرہ برابر بھی اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور بندے کا جو برا عمل ہے، جو اس نے برا کام کیا ہے، تو انسان اس دن یعنی قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا، اے کاش، وہ چاہے گا اے کاش کہ اس کے اور اس کے درمیان، یعنی آدمی اور اس کے گناہ کے درمیان، برے اعمال کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، بہت دوری ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر بندے کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے برے اعمال سے،
کہ جو کام آج بندہ کر رہا ہے وہ کل قیامت دن اس پر افسوس کرے گا. تو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے وہ گناہوں کو چھوڑ دے، ورنہ سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسے قیامت دن بندہ کہے گا یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، دیکھیے یہاں افسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض، یہاں بھی بندہ اپنے گناہوں پر افسوس کر رہا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. یہاں بھی بندہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر، غلط کام پر افسوس کر رہا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ. ان تمام آیات میں اگر آپ غور کریں، وقت نہیں کہ ان آیتوں کی تفسیر سے بیان کی جائے، ان تمام آیتوں کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ اپنے برے اعمال پر سخت قسم کا نادم اور شرمندہ ہوگا، افسوس کرے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آیات کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہر قسم کی شہوت اور لذت ان کا چھوڑ دینا بندے پر انتہائی نفس پر، بندے پر بہت دشوار ہے اس دنیا کی زندگی میں. یعنی برائیوں کا چھوڑنا اس دنیا کی زندگی میں بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ قیامت کے دن جو رسوائی اور قیامت دن جو تکلیف ملنے والی ہے وہ بہت ہی خطرناک معاملہ. اگر آدمی اس کو اپنے سامنے رکھے، قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھے اور قیامت کی جو تباہی ہے اور اس کا عذاب جو ملنے والا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کو یہ گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا. بس یہ کہ آدمی اس کا کیا کرے، محاسبہ کرے، اندازہ لگائے کہ جو گناہ ہم آج کر رہے ہیں اس میں انسان کو لذت ہے، فائدہ ہے، اس کا چھوڑنا نفس پر بھاری ہے، دشوار ہے، لیکن اس گناہ کا انجام کیا ہوگا، اس گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. تو انسان قیامت کی تکلیف اور قیامت کی مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اس گناہ کا چھوڑنا کیا ہوگا، نقصان ہوگا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان کی جہالت اور نادانی یہ ہے کہ وہ امر حاضر کو مد نظر رکھتا ہے، اپنے سامنے جو اس کو نظر آ رہا ہے اسی کو وہ کیا کرتا ہے، فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے. مستقبل میں کیا انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہوتا ہے. تو عقل مندی اور ہوشیاری اسی میں ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نیک کام کرے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. یعنی گویا کہ اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے. یعنی ڈرا رہا ہے تو ڈرو، ڈر جاؤ گے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا، اور اگر نہیں ڈرو گے، گناہ کو نہیں چھوڑو گے، اسی گناہ کے دلدل میں، گناہ کی دنیا میں پھنسے رہو گے تو پھر انجام بہت خطرناک ہے. انجام کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق طلب کرنا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے. دیکھیے قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ بندے کے سامنے اس کے سارے اعمال کو حاضر کر دیا جائے گا. وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف کی آیت ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، بندے کے نام اعمال کو لا کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب رکھ دی جائے گی، نام اعمال رکھ دیا جائے گا، بندے نے جو کچھ کیا ہے سب سامنے ہوگا. تو مجرم کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرا ہوا ہوگا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ کیا کرے گا، بالکل ڈرا ہوا ہوگا، خوف زدہ ہوگا. وہ کہے گا اے کاش، یہ کیا معاملہ ہے اس کتاب کا، اس نام اعمال کا، جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو کیا ہے، لکھ لیا ہے، شمار کر لیا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے.
بندے نے جو کچھ کیا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر بھی کچھ ظلم کرنے والا نہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. کہتے ہیں یعنی یوم القیامت یحضر للعبد جمیع اعماله من خیر و شر، قیامت کے دن بندے کے سارے اعمال کو اکٹھا کیا جائے گا، خیر و شر ہو، اچھا کام ہو برا کام ہو، سارے عمل کو حاضر کیا جائے گا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله أكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے. تو اگر اس کے عمل اچھا ہے تو اسے خوشی ہوگی، اور اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ دیکھے گا اپنے سامنے برائیوں کو، گناہوں کو، تو وہ پریشان ہوگا، خوفزدہ ہوگا، چہرے بگڑ جائیں گے، تو تمنا کرے گا کہ یا لیتنی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان یعنی شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا تو بہتر ہوتا. یعنی میں گناہوں کی دنیا میں ڈوبا رہا اور یہی میری تباہی کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ڈرا کر کے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے ڈرو، آخرت کی خطرناکی اور اس کی تباہی سے بچو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ آخر میں کہا ڈرانے کے بعد واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا. اللہ رحمان رحیم ہے، رؤوف بالعباد، رؤوف انتہائی رحم کرنے والا، بہت مہربان. تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اس کے کرم اور اس کے انعام سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں نوٹ کیا ہے، من رأفته بہم حذرهم نفسہ، اللہ کی رحمت کا ہی حصہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے کہ ڈرو، تاکہ ڈرو گے تو وہاں بچو گے. یہاں ڈرو گے دنیا میں تو گناہوں سے بچو گے، اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے. ایسا نہیں ڈرا رہا ہے کہ بندے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. دنیا میں آدمی مخلوق سے جس قدر ڈرتا ہے اتنا اسے دور بھاگتا ہے، مگر اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقویٰ کا فلسفہ یہ ہے جس قدر بندہ اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ہر قسم کے شر اور گناہوں سے بچائے، اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بندگی و اطاعت پر دوام بخشے، اور ہم کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.